خدا جانے یہ ہندوستان کا کون سا شہر تھا۔ یہ اس شہر کے باہر ہی کی کوئی کالونی تھی۔ ماڈرن طرز کے درمیانے درجے کے کوارٹر ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے تھے، جن کے اوپر سے پتالی چڑیل اتر رہی تھی۔ اس مکان میں سے عورت کے رونے اور بیان کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتالی چڑیل نے مکان کی چھت پر سے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک دم نیچے گرنے کی بجائے آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ صحن میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں مجھے بانس جوڑ کر بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چارپائی نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی ہندو کا گھر ہے۔ یہاں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے اور صحن میں مردے کے شمشان گھاٹ لے جانے کے واسطے بوان تیار کیا گیا ہے۔ مسلمان میت کو لے کر جاتے ہیں تو اسے ایک مخصوص چارپائی پر ڈال کر اس کے اوپر سبز رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اسے ہم جنازہ کہتے ہیں۔ کسی ہندو کا مردہ شمشان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بہان جا رہا ہے۔ پتالی چڑیل مجھے مکان کے اس کمرے میں لے گئی جہاں سے عورتوں کے بیان کرنے کی دبی دردناک آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ مردہ عورت کمرے کے صحن میں پڑی ہے اور اس کا صرف منہ ہی ننگا ہے، باقی سارا جسم سرخ ریشمی کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے فوراً چارپائی سے یا پلنگ سے اٹھا کر زمین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد 1 منٹ بھی مردے کو چارپائی پر رکھ دیا جائے تو اس کی بدروح اس گھر کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور گھر والوں کو بہت تنگ کرتی ہے وہاں پر آ جا کر، جب تک کہ اس گھر میں کوئی اور نہیں مر جاتا۔ مردہ خواہ کسی امیر کا ہو، غریب کا ہو، وہاں کے پردھان منتری کا ہو، اس کی جان نکلنے کے ساتھ ہی اسے پلنگ سے اٹھا کر فوراً زمین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کسی عورت کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس مردے کو فرش پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد عورتیں بیان کر رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر مردہ عورت کی طرف دیکھا۔ مردہ عورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے جسم پر سرخ ریشمی چادر اس لیے ڈالی گئی تھی کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی کنواری ہندو لڑکی فوت ہو جائے تو اس کے جسم پر سرخ ریشمی چادر لپیٹ کر اسے شمشان لے جایا جاتا ہے۔ چڑیل لڑکی کے مردہ جسم کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی۔ اس نے مٹھی کھول دی اور مجھے 2 انگلیوں میں اس طرح چمٹی کی طرح پکڑ لیا اور اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں کے قریب لا کر بولی، اب میں تمہیں ایک تیسری قسم کی موت کا مزہ چکھاؤں گی۔ یہ اگنی کی موت ہے۔ پتالی چڑیل نے ایک کہکا لگایا اور مجھے دوبارہ مٹھی میں بند کر کے نوجوان لڑکی کے مردہ جسم میں ڈال دیا۔ میں پتالی چڑیل کے رحم و کرم پر تھا۔ میں سوائے قسم قسم کی موت کی اذیت کے برداشت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مردہ لڑکی کے جسم میں داخل ہوتے ہی مجھے پہلا احساس یہ ہوا کہ میری ٹانگیں، بازو، ہاتھ، پاؤں سب کچھ لڑکی کے جسم میں حلول ہو گیا ہے۔ صرف میرا دماغ مردہ لڑکی کے دماغ سے الگ ہے۔ لڑکی کے مردہ جسم کو تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ صرف دماغ میرا اپنا تھا اور وہ دماغ مردہ جسم سے علیحدہ تھا، لیکن مردہ جسم کو تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے سب کچھ محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ٹانگیں، بازو اور سارا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ یہ ٹانگیں، ہاتھ، بازو اس لڑکی کے تھے، لیکن اس کے احساسات میرے تھے۔ یہ ایک انتہائی اذیت ناک احساس تھا۔ مردہ لڑکی کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، لیکن ان پتھرائی ہوئی آنکھوں کے پیچھے بینائی میری تھی۔ میں وہاں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مردے کے پاؤں کی جانب جہاں پر پہلے پتالی چڑیل پڑی تھی، اب وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے اس لڑکی کے ساتھ چتا کی آگ میں جلنا تھا اور ایک بہت بڑی المناک موت کے تجربے سے گزرنا تھا۔ یہ آگ میں جلنے والی موت تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے مردہ جسم کو اٹھا کر بانس کے اسٹریچر یعنی بوپان پر ڈال دیا گیا اور اس کے رشتہ دار اس بوپان کو جنازے کی طرح اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے چلے۔ وہ راستے میں یہ بولتے جا رہے تھے، رام نام ست ہے، رام نام ست ہے۔ ست سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں شے کی اصلیت، کسی شے کی حقیقت اور کسی شے کی سچائی۔ ہم بھی یہ لفظ عام بولتے ہیں، جیسے اس جڑی بوٹی کو گھونٹ کر اس کا ست نکال کر پی لو، یا اب اس شخص کے اندر کوئی سکت یا ست باقی نہیں رہی، یعنی اس کی اصل طاقت ختم ہو چکی ہے۔ میری بھی اصل طاقت ختم ہو چکی تھی۔
میرا اختیار میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور مردہ لڑکی کی آنکھوں سے دیکھنا بند ہو چکا تھا۔ خدا جانے یہ لوگ مردے کا بپان لے کر کہاں کہاں سے گزرتے رہے۔ آخر ایک جگہ پر بپان کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چبوترے کے اوپر بجلی کا بلب روشن ہے۔ بلب کی روشنی میں مجھے سامنے ایک چبوترا دکھائی دیا۔ اس پر مردے کو جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیاں رکھ کر اس کی چتا بنائی گئی تھی۔ جب چتا تیار ہو گئی تو لڑکی کے مردے کو اٹھا کر چتا پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد مردے کے اوپر بھی لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ اس بات کا پورا انتظام کیا جا رہا تھا کہ مردہ چاروں طرف سے جل کر راکھ ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ اس کا باقی نہ رہے۔ اسے دیکھ کر مجھے خیال آنے لگا کہ جب یہ لڑکی زندہ تھی تو اس کے بہن بھائی، ماں باپ، اس کے رشتہ دار اسے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اگر اس کا کوئی محبوب ہوگا تو اس پر جان نشاور کرتا ہوگا۔ اس کا ذرا سا ہاتھ جل جاتا ہوگا تو سب اس کی بلائیں لیتے ہوں گے۔ جسم کے جلے ہوئے حصے پر طرح طرح کی مرہمیں لگاتے ہوں گے، لیکن آج وہی لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کس قدر بے حقیقت اور ناپائیدار ہیں یہ سب دنیاوی رشتے، یہ سب دنیاوی محبتیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شمشان بھومی کے بھاوے، یعنی مردے کو جلانے والے، لکڑیاں مردے کے جسم کے اوپر لگاتے جا رہے ہیں۔ وہ اصل میں لڑکی کے مردہ جسم پر نہیں بلکہ میرے زندہ جسم پر لکڑیاں چن چن کر لگا رہے تھے۔ جب چتا بالکل تیار ہو گئی تو لکڑیوں کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالنے شروع کر دیا گیا۔ ایک مہنت سنسکرت کے اشلوک کو برابر پڑھتا جا رہا تھا۔ جب ساری چتا کی لکڑیاں گھی کے ساتھ ترک کر دی گئی تو ایک مہنت یا پجاری یعنی جلتی ہوئی مشال لے کر آ گیا۔ اس نے لڑکی کے بھائی کو بلایا اور کہا، اگنی دیوی کے سپرد کرو۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی مشال کے شعلے کے ساتھ لگائی اور جلائی، اور پھر چتا کی لکڑیوں کو آگ کے ساتھ دہکاتا گیا اور چاروں طرف سے گھوم کر ان کو دہکا دیا۔ گھی میں تر ہوئی لکڑی نے فوراً آگ پکڑ لی۔ مردہ لڑکی کا جسم چتا کی لکڑیوں کے اوپر چھپا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اپنے ارد گرد دھواں اور پھر شعلے اٹھتے محسوس کیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف آگ کے شعلے دیوانہ وار میرے اوپر آنے شروع ہو گئے اور میرا جسم اس آگ میں جلنے لگا۔ لڑکی کے جسم کو آگ لگ چکی تھی، مگر جلنے کی اذیت کا احساس مجھے ہو رہا تھا۔ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ موت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ تھی، شعلے ہی شعلے تھے۔ ان شعلوں کی قیامت خیز تپش نے مجھے جلانا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ایک ایسی بات ہوئی جس کا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ مجھ پر ایک زبردست دھکا لگا اور جیسے کسی نے مجھے نیچے سے اوپر اچھال دیا ہو۔ میں چتا کے شعلوں میں سے اچھل کر باہر نکل پڑا۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں چتا کے شعلوں سے نکل آیا ہوں۔ میں جہاں گرا تھا وہیں پڑا تھا۔ پھر باہر کی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چھونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ میں چتا کی آگ سے نکل آیا ہوں۔ کسی نے مجھے نیچے سے اچھال کر چتا کی آگ سے باہر پھینک دیا تھا۔ ایسا کس نے کیا تھا؟ یہ کس کا ہاتھ تھا جس نے مجھے شعلے میں جل کر مرنے سے بچا لیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا مردہ لڑکی نے مجھے باہر پھینک دیا تھا؟ مگر لڑکی تو مر چکی تھی۔ اگر وہ مجھے آگ سے باہر پھینک سکتی تو وہ خود چتا کے شعلوں سے باہر کیوں نہیں آئی؟ میں نے بہرحال خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آگ کے جلنے کی اذیت سے بچ گیا ہوں۔ میں چتا کے چبوترے سے کافی دور ایک جھاڑی میں گرا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ دیکھ کر ہوئی تھی کہ میرا قدرتی اور میرا چھوٹے جسم کے انگوٹھے کے سائز کا برابر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میں پورے قد کاٹ کے ساتھ بڑا ہو چکا تھا۔ یعنی جس طرح میں پہلے اپنے نارمل انسانی جسم میں تھا، اسی جسم میں واپس آ گیا تھا۔ میں اس خیال سے وہاں سے ایک طرف دوڑ پڑا کہ کہیں پتالی چڑیل
مجھے میرے انسانی جسم میں واپس آتے دیکھ کر مجھے دوبارہ نہ پکڑ لے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں پتالی چڑیل کے طلسم سے آزاد ہو چکا ہوں، ورنہ میں کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آتا۔ میرے اپنے جسم میں سے اپنے پورے لباس کے ساتھ واپس آ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ پتالی چڑیل نے مجھ پر جو جادو کیا تھا اس کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اب میں اس کے قبضے میں نہیں ہوں۔ میں شمشان گھاٹ میں جلتی ہوئی چتا سے دور ایک کھیت کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ جب میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دور کچھ فاصلے پر مردہ لڑکی کی چتا کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایک خوف میرے دل میں بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ چڑیل پتالی کو ابھی شاید میری کایا پلٹ کا پتہ نہیں چلا ہوگا، کیونکہ وہ چتا کے پاس نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوگا میں اس کے طلسم کے پنجے سے آزاد ہو گیا ہوں، وہ اسی وقت آندھی کی طرح میرے سر پر پہنچ جائے گی اور مجھے پھر اپنے قبضے میں لے لے گی۔ میں نے اٹھ کر دوبارہ دوڑنا شروع کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میرے ارد گرد کھیتوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں کہیں رکے بغیر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول گیا۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ میرے لیے مزید دوڑنا ناممکن ہو گیا۔ میں وہیں کھیت میں گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ خدا جانے یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور خدا کے حضور تصور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صدقے دل سے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے اس منحوس چڑیل کے طلسم سے نجات دلا کر آزاد کر دے اور مجھے میرے شہر لاہور پہنچا دے۔ مجھے لاہور میں اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کیا خبر اب میں اپنے شہر لاہور اور اپنے گھر کبھی پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ پتالی چڑیل مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنے والی تو نہیں تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے طلسم سے نکل آیا ہوں، وہ طوفانی بغولے کی طرح میرے پیچھے آ جائے گی اور مجھے پھر اپنے قبضے میں لے لے گی۔ میں کھیت میں سے اٹھا اور دوڑ کر آگے بڑھا۔ کچھ فاصلے پر مجھے چمکتی ہوئی روشنیاں نظر آنے لگی۔ میرا رخ ان روشنیوں کی طرف تھا۔ پتہ نہیں یہ کس شہر کی روشنیاں تھیں، یا کسی قصبے یا پھر ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں تھیں۔ میں دوڑتے دوڑتے اب اتنا تھک چکا تھا کہ میری ٹانگوں میں مزید دوڑنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں نے دوڑنا بند کر دیا اور تیز قدموں سے چلنے لگا۔ جھلملاتی روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ مجھے ان روشنیوں میں ایک جگہ زمین سے بلندی پر سرخ روشنی نظر آنے لگی تھی۔ میرے دل نے کہا ضرور یہ کوئی ریلوے اسٹیشن ہے جس کے سگنل کی یہ سرخ بتی ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کھیتوں اور میدانوں میں سے کچھ دور تک چلنے کے بعد ایک اونچا بند آ گیا۔ میں بند کے اوپر چڑھ گیا تو دیکھا کہ یہ ریلوے اسٹیشن کی لائن تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی لائن کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ میں کسی ٹرین میں سفر کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی ٹرین میں سوار ہو کر اس منحوس علاقے سے دور جانا چاہتا تھا۔ بائیں جانب دور بہت سی روشنیاں تھیں۔ یہ یقیناً کسی ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں تھیں۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کی لائن کے ساتھ جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ رات سرد تھی۔ اس سردی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ملک ہندوستان کے شمالی علاقہ جات میں ہی ہوں، کیونکہ ہندوستان میں صرف شمالی علاقہ جات میں ہی سردی پڑتی تھی، جنوبی علاقے میں سردی نہیں پڑتی تھی۔ گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی۔ سردیوں کے دنوں میں موسم خوشگوار ہو جاتا تھا اور اس کے فوراً بعد گرمی پڑنے لگتی تھی۔ میں نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، اوپر پرانی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دوڑنے اور تیز چلنے سے ویسے بھی سردی کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں لائنوں لائن چلتا ریلوے اسٹیشن کے ایک پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں منحوس چڑیل پتالی میرا پیچھا نہ کر رہی ہو۔ میرے پیچھے دور تک خالی ریلوے لائن ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ یقین سا ہونے لگا کہ خدا نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میں پتالی چڑیل کے طلسم سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے میں کسی ایسی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کروں گا جو لاہور جا رہی ہو۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میری ساری جیبیں خالی تھی۔
میں نے سوچا کہ میں بغیر ٹکٹ ہی لاہور جانے والی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کس شہر کا اسٹیشن ہے اور کیا یہاں سے کوئی گاڑی لاہور کی طرف بھی جاتی ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، مگر مجھے پیاس بالکل نہیں لگی ہوئی تھی، بھوک ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پاتالی چڑیل کے جادو اور طلسم سے ہر حالت میں فرار ہونا ہے۔ صبح مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس کے سپاہیوں کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور مجھ میں خود اعتمادی واپس آ گئی تھی۔ یہ کوئی اتنا بڑا ریلوے اسٹیشن نہیں تھا۔ پلیٹ فارم پر چند ایک مسافر اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ چائے کے اسٹال کے پیچھے دیوار پر انگریزی اور اردو میں اسٹیشن کا نام دھول گھاٹ لکھا ہوا تھا۔ خدا جانے یہ کس علاقے کا اسٹیشن تھا۔ ایک ہی پلیٹ فارم تھا جہاں ایک ہی ریلوے لائن تھی اور دوسری طرف ریل کی پٹریوں پر 2-3 بوگیاں کھڑی تھیں۔ میں نے سوچا کہ کسی سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں سے لاہور کی طرف کون سی گاڑی جاتی ہے۔ پلیٹ فارم کے گیٹ پر ریلوے کا ٹکٹ چیکر اسٹول پر بیٹھا اپنے کھڑے پولیس کے سنتریوں سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے لاہور جانے والی ٹرین کا پتہ کر لینا چاہیے۔ میں ٹی ٹی کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا، جناب یہاں سے لاہور کی طرف بھی کوئی ٹرین جاتی ہے؟ ٹی ٹی نے جیسے میری بات بالکل انسنی کر دی تھی، وہ اسی طرح بیٹھا سنتری سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی ہے؟ اس دفعہ بھی ٹی ٹی نے میری بات پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے اس ریلوے آفیسر کی بدتمیزی پر سخت غصہ آیا، مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا اور گیٹ سے نکل کر اسٹیشن کی ریڑھی میں آ گیا کہ بکنگ آفس سے ہی معلوم کرتا ہوں۔ بکنگ آفس کی کھڑکی کے آگے ایک دیہاتی کھڑا ٹکٹ لے رہا تھا۔ وہ ٹکٹ لے کر وہاں سے ہٹا تو میں کھڑکی کے پاس آ گیا۔ میں نے جھک کر اندر دیکھا۔ درمیانی عمر کا بکنگ کلرک کھڑکی کے طرف پشت کر کے شیلف کے خانوں میں ٹکٹوں کی گڈیاں جوڑ کر رکھ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کون سی گاڑی جائے گی؟ بکنگ کلرک اپنا کام میں لگا رہا، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، جناب میں آپ سے مخاطب ہوں، پلیز مجھے بتائیے کہ یہاں سے کون سی ٹرین لاہور کی طرف جاتی ہے۔ بکنگ کلرک پر اب بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ جنگلے کے پاس اندر کی جانب ایک پیپر ویٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کاؤنٹر پر 2-3 بار آہستہ آہستہ مارا۔ اس کی آواز پر بھی بکنگ کلرک نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ یا تو اس ریلوے اسٹیشن کے اسٹاف کے لوگ بہرے ہیں یا پھر بہت حد تک مغرور ہیں اور مسافروں کا انہیں کوئی بالکل خیال نہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں غصہ پی گیا۔ عین اسی وقت بکنگ کلرک شیلف سے ہٹ کر کھڑکی کے آگے جو اونچی کرسی تھی اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، کیوں جناب یہاں سے لاہور کی طرف کوئی گاڑی جاتی ہے؟ جب اس بار بھی کلرک نے میری طرف توجہ نہ دی اور نہ میرے سوال کا جواب دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ بکنگ کلرک صرف بہرا ہی نہیں بلکہ نابینا بھی ہے۔ میں نے ہاتھ اندر ڈال کر پیپر ویٹ دوبارہ اٹھایا اور اسے کاؤنٹر پر بجانے لگا۔ کیوں جناب آپ بہرے ہیں کیا؟ میں بول کر تھک گیا ہوں اور آپ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے۔ میں نے پیپر ویٹ کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بکنگ کلرک ٹکٹکی باندھے پیپر ویٹ کو تک رہا تھا۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے پیپر ویٹ اپنی طرف کھسکا لیا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں آپ کی شکایت کروں گا۔ بکنگ کلرک پھٹی پھٹی آنکھوں سے پیپر ویٹ کو دیکھ رہا تھا جسے میں نے اپنی طرف کھسکایا تھا۔ بکنگ کلرک نے ہاتھ آگے کر کے پیپر ویٹ کو دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں وہ پہلے موجود تھا۔ میں نے پیپر ویٹ کو دوبارہ اپنی طرف کھسکایا۔ بکنگ کلرک بدک کر کرسی سے اترا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلسل پیپر ویٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پاگلوں کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شخص سے پوچھ کر رہوں گا۔ بکنگ کلرک نے اپنی پینسل کاؤنٹر پر ایک طرف رکھ دی تھی
میں نے ہاتھ آگے کر کے پینسل پکڑ لی اور اسے کاؤنٹر پر پہنچاتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں سے لاہور کی طرف کون سی ٹرین جاتی ہے۔